پنجشیر صوبہ وہ واحد علاقہ ہے جسے ابھی تک طالبان فتح نہیں کر سکے۔ دوسرے الفاظ میں صرف پنجشیر کے لوگوں نے طالبان کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے انکار کیا ہے۔ ایک طرف طالبان نے پنجشیر کا محاصرہ کر لیا ہے اور دوسری طرف بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ امراللہ صالح جو سابقہ حکومت میں افغانستان کے نائب صدر تھے، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اب صدر ہیں کیونکہ افغانستان کے آرٹیکل 65 کے تحت صدر کی موت، فرار یا غیر موجودگی میں نائب صدر کو صدر مانا جاتا ہے۔ امراللہ صالح پاکستان دشمنی کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ وہ طالبان کی فتح اور غنی حکومت کے خاتمے کا ذمہ دار براہ راست پاکستان اور ISI کو ٹھہراتے ہیں۔ ماضی میں بھی امراللہ صالح نے پاکستان کے خلاف بے بنیاد الزامات لگائے اور پاکستان کے خلاف عالمی فورمز پر کئی بیانات دیے۔ 15 اگست کو جب طالبان نے کابل پر قبضہ کیا تو یہ خبریں میڈیا کی زینت بنی کہ امراللہ صالح ملک سے فرار ہو چکے ہیں، مگر چند دن بعد ہی انہیں پنجشیر میں احمد مسعود، جو کہ احمد شاہ مسعود کے بیٹے ہیں، ان کے ساتھ پنجشیر میں دیکھا گیا، جہاں شمالی اتحاد نے طالبان کی حکومت کو ماننے سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ طالبان کے خلاف مزاحمت کا آغاز بھی کیا۔ پاکستان میں موجود لوگ جو کہ افغانستان میں پیدا ہونے والی پیش رفت سے آگاہ رہتے ہیں اور افغانستان کے مسئلہ میں دلچسپی رکھتے ہیں، یہ بات حیران کن تھی کہ امراللہ صالح پنجشیر کیسے پہنچ گیا اور احمد مسعود کے ساتھ انہوں نے کیسے ہاتھ ملا لیا۔ آئیے آپ کو امراللہ صالح کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان اور طالبان کے خلاف امراللہ صالح کیوں ہیں، اور آپ کو یہ بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ امراللہ صالح بھارت نواز صرف اس حد تک ہیں کہ ان کی حکومت قائم رہے۔ امراللہ صالح 1972 میں پنجشیر میں پیدا ہوئے اور آپ تاجک النسل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے آبائی علاقے پنجشیر میں غنی حکومت کے خاتمے کے بعد واپس پہنچ گئے۔ امراللہ صالح کے والد بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ جس وقت امراللہ صالح پیدا ہوئے اس وقت روس نے افغانستان پر حملہ کیا تھا۔ پنجشیر میں احمد شاہ مسعود روسیوں کے خلاف نبرد آزما تھے۔ اس وقت برہان الدین ربانی، گلبدین حکمتیار اور احمد شاہ مسعود تمام دھڑوں کو پاکستان سپورٹ کر رہا تھا۔ ایک طرف تو یہ تینوں دھڑے روس کے خلاف برسر پیکار تھے تو دوسری طرف یہ ایک دوسرے سے بھی جنگ کر رہے تھے۔ 1990 میں امراللہ صالح نے شمالی اتحاد میں باضابطہ شمولیت اختیار کی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہادی ٹریننگ آپ نے پاکستان میں حاصل کی۔ یہاں پر ایک اہم بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ روسی انخلاء کے بعد بھی روس افغانستان کے اندر اپنی حمایت یافتہ حکومت بنانے میں کامیاب رہا، اور باوجود روسی انخلاء کے روس کا افغانستان کے اندر اثر و رسوخ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر نجیب اللہ کافی عرصے تک افغانستان کے صدر رہے۔ دوسری طرف امریکہ بہادر جو کہ 20 سال تک افغانستان پر قابض رہا، اسے جاتے ہوئے طالبان کے گھٹنے پکڑنا پڑے تاکہ وہ سیف طریقے سے افغانستان سے جا سکے۔ ڈاکٹر نجیب اللہ کو 3 سال تک روس مدد کرتا رہا، مگر پھر ایک ایسا وقت آیا کہ مجاہدین جو کہ گلبدین حکمتیار، برہان الدین ربانی اور احمد شاہ مسعود تینوں کے لوگ تھے، انہوں نے کابل کا محاصرہ کر لیا اور ڈاکٹر نجیب اللہ کی رہائش گاہ کے قریب پہنچ گئے۔ ڈاکٹر نجیب اللہ کو روس کے ساتھ ساتھ بھارت بھی اس وقت مدد کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نجیب اللہ نے آخری وقت میں بھارت سے مدد چاہی تاکہ اسے فرار ہونے میں کامیابی مل سکے، مگر بھارت نے انکار کر دیا۔ اس وقت احمد شاہ مسعود نے ڈاکٹر نجیب کو مدد فراہم کرنے کی پیشکش کی، مگر ڈاکٹر نجیب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میری قوم یہ کہے گی کہ آخری وقتوں میں ایک پشتون نے تاجکوں کی مدد حاصل کی۔ یہ وہ نقطہ ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ طالبان اور احمد مسعود میں اتفاق نہ ہونا وجہ صرف عصبیت ہے۔ پشتون افغانستان کا 68% ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صرف تاجک یعنی احمد مسعود اور ازبک یعنی ہزارے والے عبدالرشید دوستم ہی طالبان کے خلاف مزاحمت دکھاتے ہیں۔ اور آج کل جو کہ پنجشیر میں ہو رہا ہے اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ تاجک النسل پنجشیر کے لوگ طالبان کی حکومت کو ماننے سے انکاری ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقہ سے پشتونوں کی پورے افغانستان کے اندر اجارہ داری قائم ہو جائے گی۔ ہم بات کر رہے تھے امراللہ صالح کی، تو امراللہ صالح احمد شاہ مسعود کے کافی قریب تھے۔ احمد شاہ مسعود نے امراللہ صالح کو تاجکستان میں اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ بحیثیت سفیر امراللہ صالح نے نہ صرف شمالی اتحاد کا بیرونی دنیا میں امیج اچھا بنایا بلکہ مختلف NGOز کو بھی پنجشیر میں کام کرنے کے لیے راضی کیا۔ 1997 میں جب طالبان نے افغانستان میں حکومت بنائی تو پنجشیر وہ واحد علاقہ تھا جہاں طالبان اپنی رٹ قائم نہ کر سکے۔ اس کی ایک وجہ احمد شاہ مسعود کا طالبان کے خلاف مزاحمت کرنا،
دوسری طرف پنجشیر کا دشوار گزار ہونا تھا، یعنی کہ پنجشیر کا صوبہ ایک ایسا علاقہ ہے جو کہ واخان کی طرح باقی افغانستان سے مختلف ہے اور نہایت دشوار گزار اور پیچیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اینگلو افغان وار جو کہ انگریزوں اور افغانوں کے درمیان لڑی گئی تھی، اس وقت بھی پنجشیر محفوظ رہا اور روسی حملے کے دوران بھی روسی ٹینکوں کا پنجشیر قبرستان بنا رہا۔ 2001 میں احمد شاہ مسعود کی ہلاکت کے بعد جب حامد کرزئی افغانستان کے صدر بنے تو امراللہ صالح کو NDS کا چیف مقرر کر دیا گیا۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے امراللہ صالح کی پاکستان دشمنی کا۔ وجہ یہ تھی کہ 1994 میں امراللہ صالح کی بہن کو تشدد کے بعد مجاہدین نے قتل کر دیا تھا۔ امراللہ صالح مجاہدین اور طالبان کے خلاف سخت نفرت رکھتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان نے طالبان کی مدد کی تو امراللہ صالح قدرتی طور پر پاکستان کے مخالف ہو گیا۔ بحیثیت NDS چیف امراللہ صالح نے پاکستان کو ہر ممکن نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور قندھار کے گورنر عبدالرزاق کو کھلی چھوٹ دی۔ جنرل رزاق نے TTP اور بھارت کو قندھار میں ہر طرح کی سہولیات مہیا کی۔ یہ امراللہ صالح اور جنرل رزاق کا گٹھ جوڑ تھا جس کی وجہ سے بھارت TTP کی مدد سے پاکستان کے شہری علاقوں میں دہشت گردی پھیلانے میں کامیاب رہا۔ 2019 میں جنرل عبدالرزاق ایک بم حملے میں مارا گیا اور الزام حسب معمول ISI پر لگا۔ جنرل عبدالرزاق کے مارے جانے کے بعد نہ صرف بھارت بلکہ امراللہ صالح بھی اپنے بازو سے محروم ہو گئے۔ یہ امراللہ صالح ہی تھے جس نے سب سے پہلے امریکہ کو رپورٹ دی کہ اسامہ بن لادن پاکستان میں موجود ہے، اور یہ بات ہے سن 2008 کی۔ 2010 میں امراللہ صالح نے NDS کی چیف کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ حامد کرزئی کسی بھی طریقے سے طالبان اور پاکستان کے ساتھ مفاہمت کریں۔ امراللہ صالح بعد میں اشرف غنی کے قریب چلا گیا اور اشرف غنی کی کمپین بھی چلائی۔ آج کل احمد مسعود کے ساتھ اپنے آبائی علاقے پنجشیر میں طالبان کے خلاف مختلف دھڑوں کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں DGSI فیض حمید کے دورہ کابل کی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ DGSI فیض حمید کا پنجشیر امراللہ صالح کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ پاکستان پر ہمیشہ الزام لگتا ہے کہ پاکستان خون خرابہ چاہتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ پاکستان خلوص نیت کے ساتھ افغانستان میں امن کا خواہاں ہے۔ گزشتہ روز افغانستان میں نئی حکومت کے قیام کا اعلان ہونا تھا جو مؤخر ہو گیا۔ اس کی وجہ پاکستان ہے۔ احمد مسعود چاہتے ہیں کہ حکومت میں انہیں 30% حصہ دیا جائے۔ اس کے علاوہ پنجشیر میں کسی قسم کی مداخلت نہ کی جائے جو کہ طالبان کو منظور نہیں۔ دوسری طرف ملا غنی برادر، ملا ذاکر اور ملا یعقوب حکومت میں اہم عہدوں پر قابض ہونا چاہتے ہیں اور ان تینوں کے درمیان ان معاملات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگر یہ اختلاف شدید ہوتا ہے تو طالبان دھڑے بندیوں کا شکار ہو جائیں گے، جس سے افغانستان کے اندر ایک بار پھر خون خرابے کا خدشہ ہے۔ جنرل فیض حمید انہی دونوں معاملات کو حل کرنے کے لیے افغانستان گئے ہیں تاکہ ایک مشترکہ حکومت کے قیام کے ساتھ ساتھ پنجشیر صوبے میں بھی امن کو قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا جا سکے۔ افغانستان جس میں اب غربت کی شرح 58% تک پہنچ چکی ہے، نہ صرف امن قائم ہو بلکہ معاشی لحاظ سے بھی افغانستان ترقی کرے، یہ خواہش نہ صرف پاکستان کی بھی ہے بلکہ چین کی بھی ہے۔ ایک مضبوط افغانستان پاکستان کے لیے ایک اچھا اتحادی ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر افغانستان کے اندر دوبارہ سے سول وار کا آغاز ہوتا ہے تو پاکستان دوبارہ مہاجرین کے بہت بڑے سیلاب کو روکنے میں ناکام ہوگا، جس کا اثر براہ راست پاکستان کی معیشت پر پڑے گا۔ ہم سب مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ افغانستان کے اندر امن قائم ہو تاکہ افغانستان بھی باقی ممالک کی طرح ترقی کر سکے اور افغانستان کی عوام جو گزشتہ کئی دہائیوں سے مسلسل جنگ کے عذاب میں مبتلا ہیں ان کی اس سے جان چھوٹ سکے۔